اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کا استقبال شروع فرماتے تھے. جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. تو حضور کو گویا رمضان کا انتظار ہوتا تھا، دن گنتے تھے، اور یہ سلسلہ رجب سے شروع ہو جاتا تھا. آپ رجب میں بھی بکثرت روزے رکھا کرتے تھے اور شعبان میں تو بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تاکہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے تیاری کر لی جائے. تو رمضان آنے سے پہلے تیاری
روحانی تیاری یہی ہے کہ جو اعمال رمضان میں کرنے ہیں ان اعمال کو پہلے ہی سے شروع کر دیا جائے، کیونکہ رمضان تو فرض ہے، 30 روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ لیکن جیسے فرض نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضور کی سنت سے ہمیں یہ علم دیا کہ نماز کا اہتمام اور تیاری پہلے ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلے اذان دی جاتی ہے، جس سے آدمی ذہنی طور پر نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو ذہن اس کا دنیا کے کاموں میں مشغول ہے وہاں سے نکلتا ہے، نکل کر نماز کا خیال آتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ بھی ایک سفر ہے، ایک تیاری ہے، یہ بھی ذہنی۔ پھر آدمی اس کے لیے کام سمیٹتا ہے، گھر میں عورت ہے تو وہ اپنے کام سمیٹتی ہے، دفتر میں ملازم ہے تو اپنے کام سمیٹتا ہے، تاجر ہے تو اپنی مصروفیات سمیٹتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ پھر وہ چلتا ہے، یہ نماز کی تیاری ہے۔ پھر وضو کرتا ہے، یہ بھی نماز کی تیاری ہے۔ پھر وضو کے بعد تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھتا ہے، یہ بھی نماز کی تیاری ہے۔ نماز اصل میں وہ ہے جو مسجد میں جا کے فرض پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، یہ سب اس کی تیاری ہے۔ پھر سنتیں ہیں نماز سے پہلے، وہ پڑھتا ہے۔ ہر نماز سے پہلے سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 اور عصر سے پہلے 4، سوائے مغرب کے، کیونکہ مغرب میں تعجیل مطلوب ہے، جلدی پڑھنا، یعنی جو ہی سورج غروب ہو اذان ہو اور ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جائے، اس لیے اس سے پہلے سنتیں نہیں ہیں۔ اور عشاء سے پہلے بھی 4 سنتیں، جتنے فرض ہیں اتنی سنتیں ہیں۔ ظہر کے 4 فرض تو پہلے کی سنتیں بھی 4، عصر کی 4 فرض تو اس سے پہلے کی سنتیں بھی 4، عشاء کے 4 فرض تو اس سے پہلے کی سنتیں بھی 4، فجر کے 2 فرض تو اس سے پہلے کی سنتیں بھی 2۔ تو یہ اصل میں فرض کی تیاری ہوتی ہے، فرض کی تیاری ہے کہ اس سے پہلے آدمی نماز میں کھڑا ہو، جو باہر کا دماغ پر آیا ہوا اور گناہوں کا، آنکھوں کا، کانوں کا، جو اوپر گناہوں کے دنیا کے جو اثرات آ چکے ہیں وہ تاکہ ظاہر ہو جائے۔ کچھ وضو سے ختم ہو گئے، کچھ پاؤں پہ چل کے آ رہا ہے آدمی مسجد کو تو قدم قدم پر اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے۔ کچھ جو ہے وہ پھر نماز سے ختم ہو جائیں گے، جو سنت پڑے گا، تاکہ جب یہ آدمی فرض میں کھڑا ہو تو پوری طرح نماز کے لیے تیار ہو، ظاہر و باطن کے لحاظ سے۔ اس لیے جو آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ جو ہی اذان ہوئی تو نماز کے لیے چل پڑے، تو اس کے فرض بڑے شاندار ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے کہ جو بھاگم بھاگ آیا اور سیدھا آ کے فرضوں میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کا ذہن ابھی تک ادھر ہی ہے جہاں سے اٹھ کے آیا ہے۔ کچن سے آیا تو کچن میں ہے، دفتر سے آیا تو دفتر میں ہے، دکان سے آیا دکان میں ہے، درسگاہ سے اٹھ کے آیا طالب علم ہے تو درسگاہ میں ہی ہے۔ جسم آ گیا لیکن ذہن ابھی ادھر ہی ہے، ذہن ذرا دیر سے آتا ہے۔ ہمارا بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے اپنا، کہ لوگ جاتے ہیں حرمین شریفین کے سفر پر، اللہ سب کو لے جائے، بار بار کا مقبول آنا جانا نصیب فرمائے۔ تو جب واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہتے ہیں ہم تو آ گئے ہیں لیکن دل ابھی وہیں ہے، یعنی خیالات وہیں کے ہیں، سوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہیں ہے، جاگتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہیں ہے، تو دل وہیں ہے، جسم آ گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک انسان کا نظام رکھا ہوا ہے کہ دکان سے اٹھ کے آئے تو دل دکان سے دیر سے باہر نکلتا ہے۔ اس لیے فرض نماز سے پہلے اصل فرض ہے،
یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اصل کوئی شک نہیں کہ فرضی ہے، فرض ہے یا واجب ہے، لیکن یہ باقی نماز ہے یہ ساری اس کو بنانے کے لیے ہے، اس کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے۔ جو بعد کی سنتیں وہ اس لیے تاکہ اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ نکل جائے، پہلے کی سنتیں اور نوافل اس لیے ہیں تاکہ نماز کے لیے تیار ہو جائے آدمی۔ تو پھر آدمی اگر سنتیں پڑھ کے بیٹھ گیا نماز کے انتظار میں، فرمایا منتظر الشیء فی حکم الشیء، کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ نماز میں ہی ہے، یہاں تک کہہ دیا اس کو۔ اس لیے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے انگلیاں نہ چٹکاؤ، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگلی چٹکاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کڑاکے نکالنا۔ تو مسجد میں بیٹھ کر جب نماز کے انتظار میں آدمی بیٹھا ہے تو یہ کام نہ کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، کیونکہ یہ بندہ نماز میں ہے، اگرچہ نیت نہیں باندھی، لیکن اس پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا اس کی طرف جو توجہ ہے وہ اسی طرح ہے جیسے نمازی کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں نماز کے لیے تو کچھ ساتھیوں کی عادت ہے کہ اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ اونچی آواز سے مسجد میں سلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ آپ کے لیے نہیں بیٹھے، وہ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی کے دفتر میں جاتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے انتظار میں ہے، گھر میں جاتے ہیں گھر والوں کو آپ سلام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ کی اس سے ملاقات ہے، آپ کا اس سے ایک رابطہ ہے۔ لیکن جو آدمی نماز کے لیے صف میں بیٹھا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے، وہ آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیونکہ وہ نماز میں ہے، وہ اس وقت نماز میں ہے، نیت نہیں باندھی لیکن نماز میں ہے۔ لہذا مسجد میں آئیں تو آہستہ سے سلام کر لے اگر کرنا بھی، ورنہ نہ کریں۔ یہ شریعت ہمیں بتائے کہ کہاں کیا کام کرنا ہے۔ اب ایک آدمی واش روم میں بیٹھا ہے، ہم جا کے اس کو سلام کر دیں، سلام اچھی چیز ہے لیکن اس کا موقع دیکھنا چاہیے۔ تو مسجد میں یوں سمجھیں کہ ایک تقریر بیان جو امام کرتا ہے، یا جو جہری نماز امام پڑھاتا ہے، یا کوئی درس واعظ کی بات ہے، اس کے علاوہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ نمازی کی اونچی آواز ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی نماز کے لیے، نماز فرض ہے، اس کی تیاری شروع سے پہلے سے شروع کر دی جاتی، تو اسی طریقے سے رمضان فرض ہے اور زندگی میں سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور کیا خبر کہ زندگی کا آخری ہو، لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے بھی اس کی تیاری حضور فرما دیا کرتے تھے۔ رجب سے انتظار ہوتا تھا آپ کو کہ رمضان آ رہا ہے، اور شعبان میں بہت زیادہ انتظار بڑھ جایا کرتا تھا۔ شعبان میں آپ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے اسی خیال سے کہ رمضان آ رہا ہے۔ البتہ اپنی امت کو شفقتاً مصلحتاً منع فرما دیا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں میں کمزوری نہ ہو جائے۔ لیکن خود آپ کا معاملہ اور تھا، اس لیے آپ بسا اوقات روزے پہ روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ کو کمزوری نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ نے بعض نے حضور کو دیکھا دیکھی روزے رکھنے شروع کر دی اسی طریقے سے، تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ ابیت عند ربی یطعمنی ویسقین، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی مجھے روحانی طور سے روزے سے طاقت ملتی ہے، لیکن تمہیں کمزوری ہوگی کیونکہ تم ابھی اس سطح پر نہیں پہنچے کہ تمہیں روحانی طور پہ روزے سے غذا ملے۔ حالانکہ عجیب معاملہ ہے، غذا تو ملتی ہے کھانے پینے سے، لیکن نہیں، روحانی طور پہ غذا جو ہے وہ عبادت سے ملتی ہے آدمی کو۔ اب دیکھیں فرشتے ہیں، فرشتے کوئی کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ روٹی نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن زندہ ہیں اور ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کریں تو مر جائیں. اللہ کی یاد، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، یہ ان کی غذا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی غذا قرآن پاک کی تلاوت ہے. چنانچہ جب کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے کھڑا ہو جاتا، اور اس سے جو انوارات نکلتے ہیں اس کے منہ سے تلاوت کے، وہ اپنے اندر لیتا ہے. یہی اس کی غذا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر اپنے آپ کو قیاس مت کرو، میری ریس مت کرو، اس لیے کہ میرا تو اللہ کے ساتھ معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. تو امت کو شفقتاً منع فرمایا، لیکن ویسے شعبان کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن اس طرح اس کا خیال کر کے رمضان کی میں کمزوری نہ ہو آدمی کو. تو جو رمضان کی تیاری ہے اس کے مقدمہ سمجھیے، وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف کی رات، جس کو یعنی 15 شعبان کی رات، جس دن 15 کا دن ہوگا اس کی رات. تو اس رات کے بہت سے نام آئے ہیں حدیث پاک میں، بہت سی حدیثیں اس بارے میں آتی ہیں. اگرچہ ان کی سندوں میں کچھ کلام ہے، ضعف ہے، لیکن وہ حدیثیں فضائل میں قبول ہیں. یہ بات اگرچہ علمی سی ہے، لیکن مجمع میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا پر بھانت بھانت کی بولیاں چل رہی ہیں. طرح طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جس کے جی میں، جس کے منہ میں جو آتا وہ کہہ دیتا. اور ہمارا وہ طبقہ، ہمارے وہ بھائی، چاہے بڑی عمر کے ہیں یا جوان ہیں، جو بھی میڈیا، سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج کل شاید ہی کوئی بندہ بچاؤ جو نہیں رکھتا. ٹی وی ہر کوئی دیکھتا ہے، انٹرنیٹ، موبائل سب کے پاس ہے. تو گزارش تو خیر یہ کی جاتی ہے اصل میں کہ یہ چیزیں دین کا سورس نہیں ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے دور ہی رہے، کیونکہ نظر کی حفاظت، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہوتی ہے. چلو اگر کوئی مجبوری بھی ہے تو کم سے کم دین کی بات نہ لے، اس سے دین کی بات علماء سے سیکھے، جا کر باقاعدہ کتابیں پڑھ کے سیکھے. اگر دین سیکھنا ہے تو یا تو علماء کی مانیں، لیکن اگر ہم از خود کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیکھیں دین کو، باقاعدہ دین کی سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. یہ جو ہمیں میڈیا پر دکھا دیا جاتا ہے وہ ہمیں تصویر کا ایک حصہ دکھایا جاتا ہے، ہمیں کیا خبر کہ پوری پکچر کیا ہے. آدمی اسی کو سمجھ کے اپنا چل پڑتا ہے، تو بہت سی پریشانیاں جنم لیتی ہیں. اس سے آدمی جو ہے وہ بہت اضطراب کا شکار رہتا. تو بہرحال اس وقت میڈیا پر بہت کچھ چل رہا ہے، جس میں سے ایک یہ بحث بھی ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں. اس رات کے مختلف نام ہیں. شب براءت، لفظ براءت ہے، برات نہیں. بارات تو شادی پہ ہوتی ہے، تو اس کو شب براءت کہتے ہیں، اس لیے کہ براءت کا مطلب ہوتا ہے نجات، چھٹکارا. اس رات کے بہت سے نام ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں، جو کام ہے وہ اسی کے مطابق اس کا نام ہے. تو اس کو لیلۃ البراءہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ چھٹکارے کی رات ہے. کس سے چھٹکارا؟ جہنم سے چھٹکارا. کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، حضور میرے ساتھ لیٹے اور کچھ ہی دیر میں آپ اٹھے، آپ نے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کے آپ نکل لیے. میں جاگی، مجھے اندیشہ ہوا کہ کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر نہ چلے گئے ہوں. یہ عورتوں کی ایک فطری بات ہے، فطرت سے کوئی بھی
مبرہ نہیں ہے، چاہے ام المومنین ہو۔ یہ عورت کی خوبصورتی ہے کہ وہ مرد کے بارے میں حریص ہوتی ہے کہ جیسے میں اس کی ہوں یہ بھی میرا ہونا چاہیے، اور شک بھی کرتی ہے، لیکن وہ ایک خوبصورتی ہے، اس کی محبت کی علامت ہے۔ تو آپ تشریف لے گئے باہر، تو ام المومنین فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے چلی دبے پاؤں۔ جب میں نے دیکھا تو آپ تو بقیع چلے گئے، جنت البقیع۔ جب وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ حضور استغفار کر رہے ہیں مرنے والوں کے لیے، یا اللہ بخشش فرما دے ان کی، تو مجھے اپنے اوپر بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیا سوچا اور حضور کیا کر رہے ہیں۔ تو میں پھر وہیں سے جلدی جلدی واپس پلٹی، تیزی سے، گویا کہ دوڑتے دوڑتے، اور آ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ جب میں آئی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو حضور واپس تشریف لائے، فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا؟ اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ مجھے جبریل نے آ کر یہ بتایا تھا کہ آج کی رات اللہ کی رحمت کی خاص رات ہے، اور اس میں اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش جوش مارتی، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اٹھا تھا اور جا کر مومنین کے لیے بخشش کی دعا کی تھی میں نے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عربوں کا، بہت زیادہ بکریاں رکھتا تھا وہ۔ ویسے بھی بکریوں کا ریوڑ جس کے پاس ہوتا ہے، 100 200 400 بکری تو معمول ہے، اور وہ بنو کلب تو مشہور تھے عربوں میں، تو ان کی بکریاں بہت زیادہ تھی۔ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات میں، سوائے چند لوگوں کے جو بیچارے اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1 وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے۔ ایک غلطی ہوگی زندگی میں، کبھی پی لے انسان، یا پیتا تھا لیکن اب توبہ کر لیا، لیکن ایک عادی ہے مدمن الخمر، شراب میں ٹن رہتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین جس سے ناراض ہیں اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ مسبل الازار، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، وہ بھی اس میں شامل ہو۔ اور بھی مختلف لوگ فرمائے جو اس میں شامل ہیں۔ اور ایک وہ 2 بندے کہ جن کے درمیان فرمایا شحنہ ہو، ان کی آپس میں لڑائی تھی، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان دونوں نے آپس میں دل میں گرہ لگا لی ایک دوسرے کے لیے، دل میں گرہ لگائی یا بولنا بھی بند کر دیا، تو ان 2 کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ والے بندہ چاہے شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، لیلۃ البراء ہے، شب برات ہے، رحمت جوش میں ہے، بہت بڑے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن یہ بندہ جس کے دل میں دوسرے کے لیے گرہ لگی ہوئی ہے، آج کی رات بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کے بھی اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی دنیا تو الگ ہے، بیت اللہ سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں۔ جب تک یہ اپنے دل کو صاف نہیں کرے گا اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی اس کی۔ تو اس رات کی نسبت سے بہت سی باتیں مشہور ہیں جو آج کل چل رہی ہیں، تو افراد و تفرید پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس میں کیا کیا رسمیں نکال لی، آتش بازی کی رسم ہے، حلوے مانڈے کی رسم ہے، اور کہیں آنے جانے کی، رشتہ داروں سے ملنے ملانے کی رسم ہے۔ یہ سب رسمیں بیکار کی الگ ہیں، اور اس رات کو برباد کرنا الگ پایا جاتا ہے اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آتش بازی کرے گا وہ عبادت کرے گا یا شیطان کو خوش کر رہا ہے وہ؟ تو یہ تو عبادت کی رات تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب لیلۃ النصف من شعبان ہو تو اس رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو،
اللہ کی لمبی نماز پڑھو اور دن کا روزہ رکھو. اب جو آدمی بندہ آتش بازی کرے گا وہ عبادت، وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے یا اللہ کو خوش کر رہا ہے؟ پھر جو ملنے ملانے کی رسم ہے، رشتہ داروں میں آنے جانے کی، اس میں کتنا وقت ضائع ہوگا. اگر یہ وقت قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں، اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے تو کتنا قیمتی ہے. اور اسی طریقے سے کوئی حلوہ مانڈا ہوتا ہے، اس میں بیچاری مستورات مغرب کے بعد سے کچن میں گھس جاتی ہیں اور کہیں ان کو کب جا کے فرصت ملتی ہے. کھانے پکانے کے تکلفات، اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے. تو یہ رات پوری قیمتی ہے. رات جو شریعت میں بولا جاتا ہے لفظ، وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع سحر تک، یعنی روزہ بند کھلنے سے لے کر روزہ بند ہونے تک کا جو وقت ہے، اس کو رات کہتے ہیں. یعنی 15 شعبان کی رات، یعنی جس دن 15 ہوگا رات اس سے پہلے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو اس رات کو جو ہی مغرب کی اذان ہو جائے گی، یہ رات شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو بندہ جہاں بھی جتنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ بہت خسارے کا سودا کر رہا ہے. چاہے وہ مستورات ہو کچن میں ہو بلا ضرورت، چلو جو ضرورت کا کام ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن کوشش کرے کہ اپنے تقاضوں سے، نہانے دھونے سے، ان چیزوں سے مغرب سے پہلے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس رات کا وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں. جتنی ہمت دے اللہ تعالیٰ، ہر طرح کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، صدقہ کریں، یہ بھی عبادت ہے. زکوٰۃ دینی تو وہ دے دیں، یہ بھی عبادت ہے. اور پھر جب تک ہمت ساتھ دے عبادت کریں، جب نیند آئے سو جائے، اور پھر صبح روزے کے لیے اٹھ جائے. تو اگر عبادت کرتے کرتے ایسے آدمی سو بھی جائے تو یہ سارا سونا بھی عبادت ہی بن جاتا ہے، کیونکہ آدمی جس حال میں سوتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے. یہ فرشتہ وہی اس کا عمل لکھ رہا ہوتا ہے، جس حال میں وہ سوتا ہے وہی عمل اس کا لکھا جاتا ہے. اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے سونے کی صورتحال کیا ہے. یہ بجائے اس کے کہ ہم وضو کر کے سوئیں، تلاوت کر کے سوئیں، ذکر کرتے کرتے سو جائیں دائیں کروٹ پہ سنت طریقے پہ، اس کے بجائے سونا کیسے ہوتا ہے کہ موبائل فون ہمارے سینے پہ گرتا ہے، وہ بس آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری رات اسی عمل میں لکھی جائے گی. تو آدمی اگر سو جائے تو بھی عبادت ہے. اپنے آپ کو زبردستی جگا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو جائیں اور پھر صبح فجر کا روزہ رکھ لے اٹھ کے، سحری بند ہونے سے پہلے. سحری کا وقت معلوم کر لیں، کیونکہ اہتمام ذرا کم ہوتا ہے. تو اس رات کی نسبت جو کچھ ثابت ہے شریعت سے وہ یہ ہے، 2 کام. اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارا، رات کی عبادت، دن کا روزہ. اس کے علاوہ جو کچھ بھی، یا قبرستان اگر کسی نے جانا بھی ہے تو ٹولیاں بنا کر، مجمع بنا کر یہ نہ کرے، اکیلے چلا جائے. کوئی اجتماعی صورت نہ دی جائے اس عبادت کو، کیونکہ اجتماعی صورتوں میں بہت سی خرابیاں بھی ہوتی ہیں. جو فرض نماز ہے بس اللہ نے وہ جماعت کے ساتھ رکھی ہے، رمضان میں وتر یا تراویح، باقی کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے. صلاۃ التسبیح الگ الگ پڑھنے کی نماز ہے، جماعت نہیں ہے اس کی. حضور نے کبھی بھی زندگی میں نماز نہیں، جماعت نہیں کروائی، نہ صحابہ نے کروائی. الگ الگ ترغیب دیے پڑھو، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ اپنی اپنی ہے. بلکہ کوشش ہو کہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں آدمی کسی کی نظر بھی نہ پڑے، ریاکاری سے آدمی بچ جائے. گھر کا کوئی کونا مختص کر لے یا مسجد کے کسی کونے میں لگ کے کر لے، جتنی عبادت اللہ توفیق دے. فرض جماعت کے ساتھ ہے، وہ علیحدہ نہیں، لیکن نفل عبادت وہ اپنی اپنی ہے. تو اتنی چیز شریعت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو رسومات ہیں، جو ادھر ادھر کی خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچے آدمی. ان کی وجہ سے آدمی ایسا نہ ہو کہ جو اصل عبادت کا ثواب ہے وہ بھی جاتا رہے.
اب کچھ لوگ دوسری طرف ڈھلک گئے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شب برات جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سرے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جی جتنی حدیثیں وہ سب ضعیف ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ضعیف لفظ بولا جا رہا ہے نا آج کل میڈیا پر بہت بولا جا رہا ہے، یہ اردو والا ضعیف نہیں ہے۔ اردو میں ذات ضعیف ہوتا تھا، قاعدے میں لکھا ہوتا تھا، بڈھا بابا جی ہوتے تھے لاٹھی پکڑ کے، یہ کسی کام کے نہیں بیچارے۔ تو یہ عربی والا ضعیف اردو والا ضعیف نہیں ہے۔ عربی اردو میں بہت سے لفظ ٹرانسفر ہوئے ہیں اردو میں، ان کا عربی میں معنی کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہو گیا آ کر، ٹھیک۔ جیسے ملازم لفظ ہے، ملازم، یہ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ کر ساتھ رہنے والا، اور اردو میں مطلب ہے امپلائی۔ کہاں سے کہاں لفظ پہنچ گیا؟ تو ملازم کیا ہر وقت چمٹ کے رہتا ہے آدمی مالک کو، اسے شاید شکل بھی نہ دیکھی ہو کبھی مالک کی۔ تو اسی طریقے سے ضعیف لفظ جو ہے یہ محدثین کی خاص اصطلاح ہے، صحیح بھی ان کی ایک اصطلاح ہے۔ صحیح اردو والا صحیح نہیں، لوگ صحیح کا مطلب سمجھتے ہیں اتھینٹک، یہ مراد نہیں ہے، یہ محدثین کی خاص اصطلاح ہے۔ وہ حدیث کی سند کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اپنے خاص کچھ ان کے اصول اور طریقے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے اپنے لحاظ سے آج کے زمانے میں البانی صحیح کہہ رہا ہے، زبیر علی زئی صحیح کہہ رہا ہے، فلانا صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی اپنی اپنی بولیاں ہیں۔ اصل محدثین وہ تھے جو پرانے جو کسی حدیث کو صحیح کہہ گئے۔ یہ آج کل کے لوگوں کا صحیح کسی کام کا نہیں ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ صحیح اور ضعیف کے بارے میں لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ ضعیف محدثین کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سند کے اندر اتنا فرق ہے کہ وہ احکام کے اندر، حلال و حرام کے اندر نہیں چلتی، لیکن وہ حدیث فضائل کے اندر مقبول ہے۔ فضائل مناقب کے اندر وہ ایسے ہی ہے جیسے صحیح حدیث ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث بالکل بیکار ہے، ڈسٹ بین کے قابل ہے، اٹھا کر ڈال دو اس کو۔ وہ ایک صاحب ہیں، وہ آج کل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ضعیف حدیثوں کا فتنہ، یہ ضعیف حدیثوں نے بڑا فتنہ پیدا کر دیا امت کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مبلغ علمی ہے ان کا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے، اس کو فتنہ سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے ضعیف ایسے ہی جیسے کوئی کرپٹڈ قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی 2 نمبر مال ہوتا ہے، یہ نقلی نوٹ جیسے ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث ایسے جیسے جعلی نوٹ ہوتا ہے۔ جو آدمی ایسا سمجھتا ہے یا ایسا لوگوں کو باور کراتا ہے، بیچارے کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ وہ عام آدمی بیچارہ بیٹھا ہے، اس نے سن لیا، اشش کر رہا ہے، واہ 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 کیا بات ہوگی جناب۔ مولویوں سب کو تو پتہ ہی نہیں چلا آج تک اس بات کا، اس بندے نے آج بڑی بات کر دی، آہا سبحان اللہ۔ اصل میں تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ایک حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ میرے ذمے جھوٹی حدیث لگاتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو جیسے حضور نے جو نہیں فرمایا اسے حضور کے ذمے لگانا یہ گناہ ہے، جو حضور نے فرمایا ہے اس کا انکار بھی گناہ ہے۔ تو جو آدمی اس نام پر ضعیف حدیثوں کو اڑائے جا رہا ہے تو خدا کا خوف کرے، کیا کر رہا ہے وہ؟ دین کا کتنا حصہ ہے جس کو برباد کر رہا ہے وہ۔ تو یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے، محدثین کے اجماع اتفاق سے ثابت ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں مناقب میں مقبول ہے، ایسے ہی جیسے صحیح حدیث ہوتی ہے۔ تو 15 شعبان یا شب برات کے بارے میں جو حدیثیں اگر ضعیف بھی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں، اس لیے کہ یہ فضائل کی بات ہے۔ یعنی ہم ان حدیثوں سے اس رات کی فضیلت بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور دن کا روزہ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی رات عبادت کی ہے، عبادت کرے، دن کا روزہ ہے، روزہ رکھے۔ تو دن اور رات ان دونوں کی فضیلت بس ثابت ہو رہی ہے اس سے، اور فضیلت جہاں جس چیز کی ثابت ہو رہی ہو وہاں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ باقی اس پر بہت تحریریں بھی ہیں، آرٹیکل بھی ہیں بہت سارے، لیکن خلاصے کی بات یہی ہے۔ تو لہذا اس بارے میں کسی
غلط فہمی کا شکار ہونے کا، اضطراب کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رات میں دو ہی کام، افراط و تفریط سے بچ کر نہ رسومات میں پڑھنا ہے، نہ بدعات میں پڑھنا ہے، اور نہ ہی جو جتنا بات شریعت سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا۔ جو ثابت ہے وہ میں نے عرض کر دی، دو چیزیں ہیں، رات کی عبادت لیکن انفرادی، اپنی اپنی، جماعت نہیں، اجتماعی صورت نہ بنائی جائے، مسجدوں میں ٹولیاں نہ بنائی جائیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور دن کا روزہ رکھے، اور دن کے روزے میں پھر روزے کی جتنی چیزیں ہیں تقوی کے ساتھ گزارنا، وقت کو، گناہوں سے بچنا، نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، یہ ساری پھر تو سبھی جانتے ہیں۔ تو اس رات کو اس طریقے سے گزاریں، دعاؤں میں لگائیں، امت کے لیے دعا کریں، خاص طور سے اپنے ملک پاکستان کے لیے جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ یعنی ملک کی تاریخ میں ایک مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کسی نے ملک کو ڈبویا، کون نقصان کر رہا ہے، کون ذمہ دار ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو ہم دعا کریں، ملک کے لیے دعا کیا کریں، ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پھر خاص طور سے ہمارا ملک پاکستان، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جیسا کیسا بھی ہے، اللہ نے یہاں دین کے سارے شعبے زندہ کیے ہوئے، علم یہاں ہے، مذہب پر آزادی کے ساتھ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں چلے، سعودیہ میں چلے جائیں، آپ کو دو بندے اکٹھے ہو کے دین کی بات کریں، پکڑ کے لے جائیں گے آپ۔ ممبر پر، حرم کے ممبر پر وہ بولیں گے جو سرکار لکھ کر دے گی امام کو، کچھ نہیں بول سکتا، وہ آزادی نہیں ہے۔ علم ہے یہاں، دین ہے، دینی آزادی ہے، دعوت کا کام ہے، پوری دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عرب سے ہمارے یہاں جامعہ دار التقویٰ ہے، پچھلے دنوں ایک عرب پوری اپنی فیملی کو لے کر اردن سے یہاں آئے ہوئے ہیں پاکستان، لاہور میں، انہوں نے کہا دین یہاں سیکھا، صحیح دین کی شکل جو ہے، بلکہ وہ کہنے لگے کہ مجھے خواب میں رہنمائی ہوئی ہے کہ یہاں جاؤ پاکستان، وہاں جا کے دین سیکھو۔ تو اس لیے یہ ملک اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کریں، اور فی الوقت دو کام کرنے کے ہیں اگر ہو سکے تو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سادگی کی زندگی پر لائیں، کوشش کریں غیر ضروری چیزیں استعمال نہ کیا کریں، اس سے ملکی معیشت میں فرق آتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہمارے دو آدمیوں کو کرنے سے کیا ہوگا، تو وہ واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چھپکلی جو تھی وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مار رہی تھی، اور چڑیا چونچ میں پانی لے کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ اس کے پھونک مارنے سے آگ بھڑکی، نہ اس کے پانی ڈالنے سے آگ بجھی، لیکن دونوں کا نام الگ الگ فہرستوں میں آ گیا، ایک بھڑکانے والی، ایک بجھانے والی۔ تو ہم اگر اجتماعی طور پر ملک کے لیے اس خیال سے اگر اپنی زندگی کو کچھ سادگی پہ لائیں، امپورٹڈ غیر ضروری چیزیں، جن چیزوں کو کوئی ضرورت نہیں، چلو دوائی ہے یا اور چیزیں، وہ تو ضرورت ہے اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے، متبادل نہیں ہے اس کا، تو ان سے ذرا کم ہی کر لیں، اور اس نیت سے کریں کہ اس سے ممکن ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت سنور جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اس خیال سے چیزوں کو لے کر رو کر رکھ لینا کہ آگے جا کے بڑا سستا ہو جائے، مہنگا ہوگا، مجھے فائدہ ہو جائے گا، ڈالر روک لینا، سونا روک لینا، اور اشیاء ضرورت خوردنی اشیاء جو ہے وہ روک لینا کہ رمضان آ رہا ہے اچھا خاصا پروفٹ کمائیں گے، یہ نہ کریں۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جو بندہ مشکل وقت میں سامان بازار میں لے آتا ہے، جب لوگوں کو ضرورت پڑ رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں نہ لانے کی وجہ سے، تو اس کو اللہ رزق دیتے ہیں، رزق اس کو ملے گا، اور جو روک کر بیٹھتا رہتا ہے، فرمایا والمحتکر ملعون، وہ لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ فرمایا جو بندہ 40 روز تک ایسے کو غلہ روک کر بیٹھا، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ختم ہو گیا، یہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں سے اس کا نام کٹ چکا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے ضربہ اللہ بالافلاس والجزام، اللہ اس کو کوڑ کا مرض لگائیں گے اور اس کے اوپر افلاس مسلط کر دیں گے، یعنی بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کام کریں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، سنت ادا فرمائے۔